امریکہ ایران کی بھی اگر ہم بات کریں تو معاملہ پھر سے بگڑ رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ٹیکنیکل مذاکرات معطل ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران نے بحرین اور کویت میں 8 امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز حملے کیے ہیں۔ سر، ابھی جنگ بندی کو صرف 11 دن ہوئے تھے، اچانک بریک ڈاؤن اور پھر ابنائے ہرمز جیسے حساس ترین تجارتی روٹ پر اس لیول کے ٹکراؤ کا اصل محرک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ چلتا رہے، یہ کوئی اس کا بہت جلد نتیجہ، ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس کی 2-3 وجہ۔ پہلی وجہ تو آف کورس مسٹرسٹ۔ آیا جو ریپبلکن گارڈز ہیں وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط مان رہے ہیں۔ دوسرا، ایران کے ریپبلکن گارڈز اور ان کی جو اس وقت رجیم ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے اور ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں اور امریکہ کو ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ اور امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو کہ ایکچولی ریٹریو ہے یا جس میں شکست کا امریکہ کو سامنا کرنا پڑا۔ تو ایک پہلو تو یہ۔ دوسرا پہلو سب سے بڑا یہ کہ ایران کا موقف بڑا واضح ہے، وہ لیبنان کے اوپر کسی صورت حملے کو برداشت نہیں کر رہے۔ تیسرا فیکٹر ہے اسٹیٹ آف ہورمز۔ دیکھیں، آپ نے اس جنگ سے اسٹیٹ آف ہورمز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا، ایک بہت بڑی حقیقت آپ نے بنا دیا، جو کہ ایک مغالبہ تھا کہ شاید ہو شاید نہ ہو۔ لیکن امریکہ کی غلط پلاننگ، غلط ڈیسیژن پہ، یہ اسرائیل کی شہ پہ جو انہوں نے حملہ کیا، اس سے اسٹیٹ آف ہورمز ایک بہت بڑی فیکٹر بن کے سامنے آ گیا۔ اب ایران اور اسپیشلی ریپبلکن گارڈز ہر صورت یہ ممکن بنانا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہورمز انہی کے اصولوں کے مطابق، انہی کے پرنسپلز کے مطابق اور انہی کی لائن پہ استعمال ہو۔ اس لیے یہ شوریاں، یہ پٹاخے چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ پٹاخے چلتے رہیں گے، یہ سب کچھ چلتا رہے گا تو پھر یہ اس معاہدے کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ بظاہر تو یہی لگتا تھا، اور جو ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کافی ڈیسپریٹ بھی ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، اور یہ تاکہ یہ معاہدہ کسی طریقے سے ہو جائے۔ انہوں نے بڑے سخت بیانات بھی دیے، نیتن یاہو کو بھی کافی برے طریقے سے انہوں نے جھڑکا اور شڑپ کال دی، اور پھر آپ اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ جی اب ہم اپنا کام مکمل کرنے کے لیے اب ہم دوبارہ سے اٹیک کریں گے۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ٹائم بائی کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، 2 فیکٹرز بڑے کلیئر ہیں۔ ایک تو میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ۔ یہ جنگ کسی طور بھی امریکہ کے حق میں نہیں جاتی۔ اسرائیل would never mind یہ جنگ چلتی رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب نئے ہورمز بند ہوتا ہے، اسرائیل کی کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ اثر پڑتا تھا امریکہ پہ، اثر پڑا امریکہ کی معیشت پہ، اور اثر پڑا امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ، جس نے ٹرمپ صاحب کو مجبور کیا کہ وہ اس کو کرے۔ اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں گے، میرے تجزیہ یہ ہے کہ یہ لانگ سکیل وار نہیں ہوگی، یہ ہلکے پھلکے میزائل چلتے رہیں۔ اب دوسری طرف جو خلیجی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا کہ یہ جنگ کسی طور پہ بھی ان کے حق میں یا ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ایران نے اپنے آپ کو ایک فیکٹر لے کے آیا، حالانکہ میں جیسے پہلے افغانستان کی بات کی، ایران کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آفٹر آل کب تک ان کے عوام سفر کریں گے۔ آج تو وہ نہیں بول رہے، اس ریاکشن کو وہ ڈریں، کیونکہ جب آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پینے کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کی سینکشنز رہیں گی، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ دونوں طاقتیں، ایران بھی اور امریکہ چاہتا ہے مذاکرات رہیں، لیکن یہ ساتھ میں چھیڑخانی بھی جاری و ساری رہے۔ سر، سوئٹزرلینڈ سے مقام تبدیل کر کے اب دونوں ممالک منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں جو ہاٹ لائن بنی تھی وہ فعال نہیں ہو سکی، کیونکہ ایران اب بھی جہازوں کی پیش کی اجازت پر بضد ہے۔ سر، جب دونوں طرف سے بارود برس رہا ہو تو دوحہ میں ہونے والی اس سفارتکاری کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ کیا ابنائے ہرمز کا تنازع حل ہو پائے گا؟ جی، میں نے جیسے کہا، میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں، ضرور نکلے گا، ٹائم لگے گا۔ دیکھیے، جو پچھلے اوباما دور میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو 2 سال 2.5 سال لگے تھے، ابھی تو 60 دن بھی نہیں پورے ہوئے، تو یہ تو 60 دن کے بعد اس میں ایکسٹینشن بھی دیکھ رہا ہوں، ہوگا ضرور۔ لیکن اور جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کا مفاد نہیں ہے اس جنگ میں، امریکہ سے مس کیلکولیشن ہوگی۔ کتنے صدور، کتنے وزرائے خارجہ نے اس کو ریزسٹ کیا، ٹرمپ صاحب اس ٹریپ میں آ گئے، اور اب آپ جو سامنے دیکھ رہی ہیں کہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عارضی نہیں ہے، جو اسرائیل اور امریکہ کے ریلیشنز میں دراڑ پڑ رہی ہے،
یہ کوئی عارضی دراڑ نہیں. تو ان سارے سیاق و سباق کو اگر آپ دیکھیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ مذاکرات چلیں گے, مذاکرات لانگ چلیں گے, 60 ڈیز میں نتیجہ نہیں نکلے گا. اب نئے ہومس اور نیوکلیر, پھر تیسری سٹیٹ اگر آپ نے کل غور کیا ہو تو ایک اور آئی ہے, ایران کے صدر نے فرمایا ہے کہ مجھے امیڈیٹلی پیسے بھی ریلیز کروانے ہیں. تو قطر جو ہے آپ کو پتا ہے اس معاملے میں پیسے تو وہیں سے نکلیں گے, امریکہ نے تو دینے نہیں. اس لیے قطر میں یہ گورنمنٹ گارنٹی دی ہے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ہم لے کے آئیں گے, اس لیے یہ قطر میں ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, 60 ڈیز میں نتیجہ نہیں نکلے گا. صحیح. اچھا سر, ایرانی شہید سپریم لیڈر خامنائی کے نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی دعوت دی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب حملے ہو رہے ہیں پاکستانی قیادت کو وہاں جانا چاہیے؟ ضرور جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. مجھے صرف یہاں پہ ایک افسوس ہے کہ ایران, ٹھیک ہے ڈپلومیسی ان کی اپنی جگہ, وہ ڈپلومیٹکلی بہت کائن لوگ ہیں, جس کو میں الفاظ اگر استعمال کروں, انہوں نے ہندوآتا سوچ کا وزیر اعظم ہے مودی, اس کو بھی انوائٹ کیا ہے, جو کہ میرے خیال میں انہوں نے تھوڑی سی اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے اور اپنے عوام کے ساتھ بھی, کہ یہ وہی ہندوآتا سوچ کا علمبردار ہے جس نے صہیونی سوچ کے ساتھ مل پہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. پاکستان لیڈرشپ کو ضرور جانا چاہیے. اس موقع ہم بڑے مشکل موقع میں ان کے کام آئے ہیں, تو اس موقع پہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے.